السلام علیکم، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين على ساكنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله رب العالمين وفي الحديث عن أبي وسلم إني ولدت طيبا وطاهرا ومكحولا ومختونا ومرسولا وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قدرت أو حرقت أو صلبت أو كما قال النبي صلى الله تعالى خاتم الأنبياء مرحبا مرحبا رأفتوں کی فضا رحمتوں کی گھٹا رأفتوں کی فضا رحمتوں کی گھٹا مظہر کبریاء حبیب خدا مرحبا مرحبا نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی ذاتا نہیں ہے۔ ساری جماعت جیسا کہ عشاء کی نماز کے بعد ادب سے سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہے،
اب آخری نشست میں آدھی رات ڈھل جانے کے بعد اسی عقیدت سے، خلوص نیت سے، محبت سے مصنون درود شریف نماز والا درود پاک آواز سے ساری جماعت پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر صدر جلسہ، صدر کانفرنس اور واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میرے آپ کے محبوب خطیب مجلس علماء اہل سنت کے فخر خطیب کو مجھ سے پہلے آپ کو محبوب کر رہے تھے مولانا عبدالکریم ندیم صاحب مدرج العالی، اور ہمارے محلہ کے بزرگ رہنما جن کو سٹیج سے قاری فیض احمد فاروقی صاحب نے آپ کو بتایا ہے، جناب حاجی محمد سلیمان صاحب، ملک محمد اسلم صاحب، قاری فیض احمد صاحب، اور ہمارے عاشق رسول نوجوان جن کی دن رات کی کاوش سے یہ حسین محفل بنتی ہے، واحد اللہ خان، ہمارے ایوب خان اور طارق صاحب اور بابو صاحب، اور جتنے نوجوان ہیں مجھے نام نہیں آتے، اور ہمارے مہمان ادھر بیٹھے مولانا محمد یعقوب صاحب وسیقہ نویس، یہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کے ہمسائے اور وفادار اور جانسار دوست ہیں، اور علمی باتوں کو سننے کا ذوق رکھتے ہیں، کیونکہ ابو ذر بخاری جیسے جبال العلم کا سارا ریکارڈ ان کے پاس محفوظ ہے۔ ایسے لوگ تشریف لائے ہیں، اور آپ جو کرسیوں پر اور نیچے دلیوں پر اور آخر تک تشریف فرما ہیں، آپ کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ جون جولائی کی گرمی اور ہم نے صحیح نشستوں کا انتظام نہیں کیا، اشتہار بھی صحیح نہیں لگائے، اخبار نے بھی خبر نہیں دی، کیونکہ اخباروں کو ایسی خبریں لگانے کا وقت نہیں ہے، ان کو سیاسی اور بدماشی اور سنسنی جیسی خبروں سے فرصت نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس روڈ کو بھر دیا عشق رسول سے۔ مجھے اتنے اجتماع کی توقع نہیں تھی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے جماعت کے سرپرست اور جلیل آباد کے عظیم رکن ہیں، یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس دور میں اتنی بڑی کانفرنس بنا لی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے۔ طلباء مدارس سے مدرسین معلمین کشاں رواں تشریف لائے، انشاءاللہ یہ سڑکیں اور راستے بھی آپ کے عشق رسول کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس منظر کو قبول فرما کر قیامت میں نبی علیہ السلام کے لواء الحمد جھنڈے کا سایہ نصیب فرما کر، آمنہ کے لال آقا دو جہان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہونے کوثر کا جام نصیب فرما کر، یہ رات کا جاگنا اور بھاگنا اور خدمت اللہ تعالیٰ گنبد خضرا پر کروڑوں جزائیں پہنچا کر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت اطاعت شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ نے ہماری جماعت کا تعارف سنا، میں امید رکھتا ہوں مولانا نبیل صاحب نے جس طرح آپ کو متوجہ کیا، انشاءاللہ اس عظیم مبلغین کی عظیم تبلیغ کے مشن کے لیے آپ کی یہ محبت اور یہ تعلق جاری رہے گا۔ اللہ اس دفتر کو بھی آباد رکھے، میری خدمت کو بھی قبول فرمائے، کانفرنس کو بھی اللہ ہمیشہ آباد رکھ کر ہدایت کا باعث بنے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے، کتنے کروڑوں میل پر سورج ہے، اس کی روشنی پورے جہان کو روشن کر رہی ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا میں ہیں، اور تذکرہ رسول سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مدینہ پہنچائے۔ یہ آواز کے ساتھ آمین کہے، مدینے جانا ہے کہ نہیں؟
مدینہ جاؤ گے نا، مدینے والے کو یہاں بلواؤ گے، نہیں بلواؤ گے، وہاں جاؤ گے اور یہ کہہ دینا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ جاتے ہیں، وہ در در نبی کو بلاتے نہیں ہیں۔ اللہ ان محفلوں کی برکت سے ہمیں پہنچائے، آپ سب کو پہنچائے۔ ربیع الاول سے مولانا نے فرمایا ہے ولادت کی برکت سے زیادہ جلسے سیرت تذکرے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اس وقت 4 صوبوں کا سفر کر رہے ہیں۔ لاہور میں پرسوں بارش کی 2 دن 2 رات ہم وہاں سے، میں آج لاہور سے آیا ہوں۔ اللہ ملتان کو بھی آج کے تذکرہ رسول کی برکت سے رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ربیع الاول آئے تو میلاد بنا کر نبی پاک کا تذکرہ کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کسی وقت بھلایا نہیں، ہم بھی کسی سانس میں نبی کو نہیں بھلائیں گے۔ اللہ کی قسم، بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں، دکانداروں، امیروں، غریبوں، چار دیواری میں بیٹھنے والی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بچیاں، کسی ماں باپ کا اولاد سے اتنا ربط اور تعلق نہیں جتنا محمد عربی کو امت کی آ رہی ہے صلی اللہ۔ کسی وقت لمحہ بھی نبی علیہ السلام کی امت کو بلایا نہیں۔ اما آمنہ کی جھولی سے لے کر گنبد خضرا تک ہر رات نبی علیہ السلام روتے رہے، جاگتے رہے اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہم نے بھی ہر لمحہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ رحمت دو عالم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فتنے فساد کے دور میں جو میری امت کو زندہ کرے گا میں محمد عربی اس کو سینے سے لگاؤں گا۔ آج فتنے فساد قتل و غارت کا دور گوا ہے کہ نہیں؟ آج میں آپ کو عالمی حالات کی طرف لے جاؤں گا۔ یعقوب خان صاحب جانتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ربیع الاول کے ولادت اور سیرت حبیب خدا کے عنوان سے یہ بھی سنتے جائیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئی ختم نبوت کے مسئلے کے لیے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 74 میں 13 راتیں جاگ کر پوری رات رو رو کر بھٹو کی حکومت میں ختم نبوت کا فیصلہ کرایا۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں میں گواہ ہوں، ہم نے ناموس رسالت کا دفعہ 279 آئین میں پاس کرایا۔ پچھلے مہینوں میں امریکہ نے اشارہ کیا، فیصلہ آباد میں یہ عیسائی جو آپ کی سڑکوں پر جھاڑو دیتے ہیں، لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر کا مقامی لیٹرین ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ہماری نبوت کا مقابلہ کیا، وہ مرا بھی لیٹرین میں، ان کا مقام بھی لیٹرین میں۔ عیسائیوں نے جلوس نکالا، فیصلہ آباد کے چوک میں کلمے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ آپ اخباروں میں پڑھیں، فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں، کلمے کے بورڈ کو اتار کر ان چوڑوں نے، عیسائیوں نے کلمے کے اوپر جوتے مارے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولویوں کا مسئلہ ہے، بتاؤ یہ اتنا بڑا واقعہ مسلمان برداشت کر سکتے تھے؟ اس کے بعد انہوں نے ان پر مقدمہ چلایا۔ فیصلہ آباد کے عاشق رسول دکانیں بند کر نکل آئے، ان عیسائیوں کو پکڑا، عدالت میں گرفتار کر کے دیا۔ پھر امریکہ نے ان کو پیسہ دیا، اشارہ دیا۔ امریکہ کے اشارے پر ان کے پادری ملا ڈاکٹر بشپ جان جوزف نے عدالت میں خودکشی کی، حرام موت مر گیا۔ تو عیسائیوں نے پھر جلوس نکالے کہ پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارے دفتر میں مولانا عزیز الرحمان جالندھری تشریف لائے، میں اور مولانا عبدالکریم ندیم مجلس علماء اہل سنت کی طرف سے اور آپ کی دعا سے 13 جماعتوں کی اتحاد کی جماعت بن گئی ہے، مجلس عمل علماء اسلام، جس کو زیادہ لیڈ کر رہے ہیں ابن امیر شریعت سید عطا المومن شاہ بخاری۔ ہم جون کے مہینے میں پاکستان کے بڑے شہروں میں اکارا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالا، پنڈی، اسلام آباد، شیخ پورا ہم نے کانفرنسیں کی، ہم نے اعلان کیا کہ امریکہ سن لے،
تو پاکستان میں نبی کی عزت کا قانون ختم کرانا چاہتا ہے، ہم امریکہ پر بھی ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے۔ اخباروں میں تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ ناموس رسالت کا اب تک، ناموس رسالت کی بحث اب تک اسلام آباد کے ایوان میں چل رہی ہے۔ ابھی میاں نواز شریف نے ہمیں رکا بھیجا ہے کہ ایک آمدن کا کھانا اضافہ کر کے عیسائیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس چاند کی پہلی کو جو اس دفتر میں میٹنگ کی، پھر مولا عزیز الرحمان جلندری عالمی حسن نبوت کے قائد تشریف لائے۔ ہم نے پورے پاکستان کے اکابرین علماء کی طرف سے اسلام آباد میں بھیجی کہ محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے معاملے میں ہم کوئی برداشت نہیں کریں گے۔ عیسائی سنے، قادیانی سنے، بہائی سنے، شیطانی سنے، ایرانی سنے، قادیانی سنے، اگر آج بھی کسی کو محمد عربی کے معاملے میں نبی کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں یہ قوم بے غیرت نہیں ہے۔ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، خطاکار ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے معاملے میں بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بیویاں، آج ہم نے اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ اپنے نبی کا تذکرہ کریں، میرے دوست کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میری یاد کی جائے تو میرے دوست کو خوشی ہوگی کہ فلاں شہر میں میرے دوست حقانی مولوی کی تعریف ہو رہی تھی، 15ویں صدی میں رات کے 12:30 بجے اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ مہربانی کرو، کھانا بجانا نہ کرو، کھڑے ہو کر کھانا نہ کرو، برکت نہیں ہوگی، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ تو زمیندار کہتا مولوی صاحب دیکھو آپ کو چندہ بھی دیا، جلسہ بھی چلتے ہیں، یہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، خوشی کبھی کبھی ہوتی ہے، رولا نہ کرو، مہربانی کرو، یہ فنکشن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بولے تو صحیح جی۔ چھوٹی سی خوشی میں وہ لوگ دیش کے رسول کے بلند بان دعوے کرتے ہیں نبی کی سنت کو چھٹی، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال محمد عربی کا صلی اللہ جو عرصوں پر تشریف لے گئے۔ آج آپ کے MLA MP جہازوں پر اڑ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب روزانہ لندن، فرانس، چین، جرمن، جاپان جا رہے ہیں، آپ صدر گورنر بن کر امریکہ، جرمن، جاپان چلے جائیں گے، آسمان پر جا سکتے ہیں جی؟ آپ کے سامنے مولانا نے فرمایا ہمارے نبی پاک عرشوں پہ گئے کہ نہیں؟ یہ مہینہ میلاد کا، رجب معراج کا، میلاد بھی برحق، معراج بھی برحق۔ اور ایک بات سنیں، میلاد ماننے منانے کا ہمیں حق ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوا۔ ناراض نہ ہونا، سارا سال آپ کہیں کہ نور میں نور اللہ، جب نبی اللہ کا نور کا ٹکڑا ہے، نور کی نامہ ہوتی ہے، ابا ہوتا ہے۔ آپ کو کس طرح میلاد منانے کا سڑکوں پر حق ہے؟ مجھے کسی نور کی اماں کا نام بتا دیں، میں پھانسی قبول کروں گا۔ اللہ کے نور کی والدہ بتائیں، جبریل امین کے نور کی والدہ بتائیں۔ جب آپ کہیں گے کہ نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو بتاؤ میلاد کیسے مناؤ گے؟ پیدا تو ہوتا ہی انسان ہے، ہمیں منانے کا حق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نبی کی اماں آمنہ پر حق ہے، ابا عبداللہ پر حق ہے، دادا عبدالمطلب پر حق ہے، دودھ پلانے والی حلیمہ پر حق ہے۔ اللہ کی قسم حلیمہ نبی پاک کو دودھ نہ پلاتی تو کوئی اس کو جانتا، کوئی پہچانتا، لیکن آج جب مدینہ شریف جائیں گے، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبر ہے، اللہ کی قسم میں کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا تھا، سنگ دل سے سنگ دل آدمی جس کو کبھی رونا آیا ہی نہیں، جب حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ پہنچتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے سخت سخت آدمی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، یہی حلیمہ تھی جس نے محمد عربی کو دودھ پلایا صلی اللہ۔ میلاد منانے کا ہمیں حق ہے، ہم حضور کی ولادت کو صحیح معنی میں ہم مانتے ہیں۔ ہمارا وہ نبی ہے جو پیدا ہوئے، اللہ نے کبھی شہر کی قسمیں نہیں کھائیں، نبی کی ولادت اور پیدا ہونے کی نسبت سے بیت اللہ کی قسمیں کھائیں کہ نہیں؟
حضور کے سینے کو قرآن بنایا. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الم نشرح پڑھی. نبی کے سینے کو قرآن، نبی کے پسینے کو قرآن، نبی کے مدینے کو قرآن، حتیٰ کہ نبی کے ابو بکر صدیق کو قرآن بنایا، عمر فاروق کو قرآن بنایا، عثمان غنی کو قرآن بنایا، حیدر کرار کو قرآن بنایا. حبیب خدا کے عنوان میں تشریف لانے والوں، نبی کی ساری سیرت اللہ کا قرآن ہے. بولو میرے نبی کی سیرت اللہ کا قرآن. آپ بولتے تو رہے. نبی کی سیرت اللہ کا جلسہ سال کے بعد ہوتا ہے. نوجوانوں کو اللہ کامل ثواب عطا فرمائے. اللہ سب نوجوانوں کو یہی شوق نصیب فرمائے کہ وقت اور پیسہ خرچ کر کے ہمیں نبی کی شریعت سنت سنائیں. ورنہ آج کل تو نوجوانوں کو کرکٹ سے، فلم سے فرصت ہی نہیں ہے. جناب اللہ سب نوجوانوں کو نبی پاک کا عشق نصیب فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن نبی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ جی. اللہ نے سارے ہرا کو مدرسہ بنایا، نبی پاک کو بٹھایا، مدرسہ بنا کر قرآن کا سبق پڑھنا پڑھانا اللہ کی سنت، محمد رسول اللہ کی سنت صلی اللہ. ہمارے التمش روڈ گجر کھٹا کینٹ کے بڑے لوگ ہیں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ناراض نہ ہونا. میں روزانہ یہاں ہوتا ہوں، دفتر کا خادم ہوں، جھاڑو دینے والا ہوں. ہم مولوی تکلیف کرتے ہیں، آپ قرآن نہ پڑھنا، آپ صرف ایسے عاشق رسول ہیں. جلسے میں چلا دے دیا آگے، بس یہی عشق رسول ہے. مجھے عاشق سمجھ نہیں آئے. نبی کا عشق یہ ہے کہ نبی کی پوری زندگی قرآن میں گزر گئی. کبھی پہلا سبق سارے ہرا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ. آپ بھی کہیں نبی کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا، کسی بندے سے نہیں پڑھتا. جو زانو ادب ایسا کہ بندے سے پڑھے وہ نبی، وہ مرزا غلام قادیانی ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ نبوت کا باغی ہوگا، بدبخت ہوگا، بدکردار ہوگا. ہر سچا نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا پڑھ. آمنہ کے لال نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ذکر کرتا ہوں، 2 نمازیں پڑھتا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرمایا پڑھ. کیسے پڑھوں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. بولو، جس نے تجھے پیدا کرنے والا کون؟ تمہیں ماننا پڑے گا اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے. وہ مالک ہے، نبی مملوک ہے. وہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے. نبی عابد ہے، عبد ہے، اللہ معبود ہے. یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے. یہ حامد ہے، وہ محمود ہے. یہ طالب ہے، وہ مطلوب ہے. یہ قائل ہے، وہ مسئول ہے. یہ قاصد ہے، وہ مقصود ہے. یہ حامد ہے، رب محمود ہے. وہ خدا ہے، اللہ ہے. یہ محمد رسول اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرمایا پڑھ. آقا حضرت پڑھا ہوا نہیں. فرمایا پڑھ. تو نے تو صدیق کو، عمر کو پڑھانا ہے. تو نے تو پوری کائنات کو پڑھانا ہے. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. بھئی رسول کی زبان تو عربی ہے. جس محبوب کے عاشق و نبی کی پوری زندگی قرآن سے عبارت ہے. قرآن سب قرآن چیز، قرآن بولو قرآن. لیکن چونکہ چنانچہ لہذا اگر مگر میں ملتان شکایت نہیں کرتا. ہوتا ہے جو بچہ انگلش سکول، ہر سکول، ماڈل سکول جائے، اس کو بیویاں صبح جگاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، پھر اس بچے کو یونیفارم، کپڑے، استری، تیل، سرما، ہے جی، سرخی پاؤڈر، اس کو تیار نہلانا دھلانا، بڑا اچھا بنانا. کیسے لے کر جاؤ بیٹا سکول. اور جو بچہ قرآن پڑھنے والا ہو اس کو میں اٹھا کے اٹھاؤ مولوی نے اذان سے دیا، نماز ہو گئی، جاؤ مسجد میں قرآن پڑھو. وہ کہتا ہے میں منہ دھو. نہیں مسجد میں کیا ہے، وہاں منہ کی دھو، قرآن کی پڑھو، جاؤ مولوی کا سر کھاؤ. یہ ملتان کی بات نہیں، میں شجاع بات کی شکایت کرتا ہوں. سالک سکول والے کو یونیفارم، تیل، سرما، کنگھی، اچھے کپڑے، استری، غسل، سب کچھ. قرآن والے کو جاؤ منہ کی ادھر دھو، مولوی تو رضیز کا سر کھاؤ بھائی، قرآن پڑھو. لیکن ایک بات سن لو، آپ کی رات کھل گئی ہے، قبولیت رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں.
کلمہ پڑھنے والوں سنو، میں آپ کے سامنے قرآن کا حکیم مولوی بیٹھا ہوں، میری بیویاں بیٹیاں مائیں سنو، کالج سکول یونیورسٹی پینٹ شرٹ انگلش تہذیب انگریزی تعلیم والے بچے کو تو لاکھ میک اپ کرا، وہ اتنا حسین مہذبی نہیں بن سکتا بغیر میک اپ کے جتنا قرآن والا حسین ہوگا۔ اور میں ہر سال یہاں اعلان کرتا ہوں، برطانیہ امریکہ کی تہذیب پر ہم بلڈوزر چلا کر قرآن کو غالب کریں گے۔ اب آواز لگ چکی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر تمہارے چندے سے پلنے والے صدقہ زکات سے کھانے والے مولوی، سنی حنفی دیوبندی مولویوں نے لاکھ آدمی کو قبر میں مار کر افغانستان میں قرآن کا قانون نافذ کر دیا ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں ادھر ہوٹل کھول کے تو VCR چل گیا، ادھر ہمارا یوں کہنا کہتے ہیں مولوی رولا میں کرو، مر جاؤں گا VCR بند نہیں کروں گا۔ اوپر مولویوں کا دفتر، علم کا، جماعت کا، تبلیغ کا، نیچے VCR 1 بجے رات تک۔ ادھر ہمارے اور برادران ہے کمپوز صاحبان، ہم کہتے ہیں یار 70 مولوی جماعت ذرا گانا کو آہستہ کرو، نہیں بول صاحب یہ کاروباری مجبور ہے، معاف کرنا 1 گھنٹہ قرآن چلے گا، 7 گھنٹے عطا اللہ نیازی اور انڈیا کی کیسٹ چلے گا، اور دعا یہ کریں گے کہ اللہ کشمیر فتح کرا دے، انڈیا کے گانے کے ساتھ کشمیر فتح کرا دے۔ پاکستانی قوم ایسی 2 نمبر قوم ہے کہ خدا کو بھی بلیک میل کرے گا۔ ہماری کار میں پجیروں میں چلے گا انڈیا کا گانا، انڈیا کی فلم، انڈیا کا پکچر، انڈیا کی بدماشی چلے گا، ہندو کا ڈرامہ فتح کریں گے کشمیر کو۔ الٹا الٹا معاملہ، اب تو کوئی نہیں مانتا، لیکن انشاءاللہ جب مولوی کو حکومت آ گئی نا پھر تم بڑے تنگ ہو گے۔ افغانستان میں جا کے دیکھ لو، آپ کو کوئی داڑھی ٹوسٹے والا نظر آ جائے میرا گریبان پکڑ لو۔ شوج آباد میں ایک ڈرائیور ہے، وہ میری کار چلاتا تھا، پچھلے مہینے وہ مجھے ملا، سر پہ ٹوپی، داڑھی بڑی، چولا مولوی والا مجھے ملا، میں نے کہا تو ڈرائیور ہے؟ کہتا ہے بالکل۔ تو مولوی کیسے بن گیا؟ کہتے بس ایک لمبی داستان ہے۔ میں نے کہا سناؤ، تو اسے رو پڑا، کہتا فلاں کپڑے کا دکاندار شوج آباد احمد جان جو ہے اس کے بیٹے نے ٹریکٹر لیا ہے 2.5 لاکھ کا، اس کا گھر افغانستان میں ہے، افغانستان کی کرنسی کم ہے، پاکستان کا 2.5 لاکھ وہاں وہ تو کروڑ ہے۔ کہتا مجھے کہا بھائی تو پکا ڈرائیور ہے، لائسنس ہے، ذرا ٹریکٹر پہنچا دو افغانستان۔ میں نے کہا 3000 میں خرچہ لوں گا، آنے جانے کا خرچ الگ اس نے کا میں دے دوں گا۔ کہتا جی ہم چلے گئے، مولوی وہاں پولیس کھڑی تھی بادر پر، بنوں سے آگے ہم کراس ہو گئے، اس نے پشتوں میں سلام کلام کیا، چلے گئے۔ ٹریکٹر پہنچا کر ریسٹ کر کے جب واپس آیا تو مجھے روک لیا، میری گاڑی میں اس طرح منہ میں سگریٹ جیسے آپ ڈرائیور کو جانتے ہیں۔ بھائی تو کون ہے؟ میں نے کہا پرسوں یہاں سے گزر کے آیا ہوں، ڈرائیور مرشد آباد سے ٹریکٹر لے کے آیا ہوں، اب جا رہا ہوں واپس۔ کہنے کے کوئی بھی ہے، یہ پاکستان نہیں، یہ افغانستان ہے اور مولوی کی حکومت ہے، یہاں کوئی گاڑی کو اس طرح کرانے والا نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یہاں سے اس طرح نہیں جانے دیا جائے گا، ہم یہاں سے گاڑی کے ساتھ بھیجیں گے، پھر پاکستان جانے دیا جائے گا۔ کہتے واپس لے گئے، 15 دن مجھے رکھا جیل میں نہیں، اپنے مہمان خانے میں۔ کہتا وہ مولویوں کا وزیر جو ہے میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اب تو میاں صاحب نے اعلان کیا ہے نا کہ خود ہندوستان کرو، وہ خود بھی دال کھا رہے ہیں، وزیر بھی دال کھا رہے ہیں، وہاں جا کے دیکھو۔ کہتا وہ 15 دن میں تھوڑی سی جو ہے وہ داڑھی پہ بہار آ گئی، سر پہ ٹوپی، مولویوں کے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ 15 دن کے بعد مجھے کہا کہ اب جاؤ۔ کہتا جب یہاں آیا تو مجھے حیا آئی، اب میری داڑھی بھی پوری ہو گئی، افغانستان جانے کی وجہ سے نماز بھی بن گئی، اللہ بھی سمجھ آیا، نبی کی سنت۔ انہوں نے سین ماؤں کو کنٹرول کر کے قرآن کے مدرسے کھول دیے ہیں، VCR توڑ دیے ہیں، کہیں سے گانے کی آواز نہیں آتی، کوئی عورت بات کروا کرتے بدماش سڑکوں پہ نہیں گھوم سکتی، امریکہ کی نیند حرام ہے، برطانیہ کو پسینہ ہے کہ مولویوں سے جان چھڑاؤ، لیکن مولویوں سے تم بچ ہی نہ سکتے۔ ہم انشاءاللہ نبی کی سنت اور اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، غالب آ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان دین کو نہیں مانتا تو پھر مصیبت ہوتی ہے۔ آج کراچی میں 25 لاشیں اٹھ رہی ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، وہاں عورتوں نے چوڑیاں اور دوپٹے پھیرے ہیں اسمبلی میں، فوج کو کہا کہ تم کدھر گئے ہو، ہمارے خامد کا حق قتل
ہو رہے ہیں، لاہور میں بم پھٹ رہے ہیں، جہاں دین کی بغاوت اور جمعہ کی چھٹی کینسل کر کے مسلمانوں کو اتوار میں عیسائیوں کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں کیسے امن ہوگا؟ جہاں اللہ کا دین قرآن نماز محفوظ نہیں ہوگی، اللہ وہاں حفاظت نہیں کرے گا۔ ہم اگر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، رب فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کرے گا۔ نبی کی سیرت سننے والوں، نبی کی سنت کا پرچم اٹھاؤ۔ آج نبی کی سنت کو گلے لگانے کا وقت ہے۔ نبی ہمارا وہ ہے جس نے کسی وقت ہمیں نہیں بلایا۔ ہم بیٹے کے فنکشن پر نبی کی سنت کو تباہ کر دیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ نبی ہمارا عرشوں سے اوپر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم کروڑ روپیہ، ارب روپیہ خرچ کر کے عرشوں سے اوپر جا سکتے ہیں؟ نبی گیا کہ نہیں گیا؟ اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے پاس آتے ہیں تو تحفہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تحفہ لائے ہو؟ تیرے میرے نبی پاک نے فرمایا التحیات والسلامات والطیبات۔ مولا میں اپنی اور اپنی امت کی جبینوں کی نیاز بندیاں تیرے لیے وقف کر کے لایا ہوں۔ تحفہ وہ ہوتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، نیاز مندی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یا اللہ میں اور میری نمک حلال امت سے رات تیرے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے کبھی نیاز کم نہیں کرے گی۔ جب مولا عبدالعزیز صاحب، حاجی سلیمان صاحب، یعقوب خان صاحب میرے پاس آئے، لاہور سے ملتان سے تحفے لائے، قیمتی تحفے، تو میں سلام کروں گا۔ میرے پاس میں آپ خود کیا ہے، اتنا بڑا قیمتی تحفہ لائے۔ جب تیرے میرے نبی نے اللہ کو تحفہ پیش کیا، اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، سلام میرے نبی، اتنا بڑا تحفہ۔ سنو امت والو، نبی کو تم اتنے پیارے ہو، جب اللہ سلام بھیج رہا تھا تو مدنی کریم نے فرمایا 500 امت کو شامل کرنے کا۔ یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کا سلام رحمت میرے اوپر بھی ہو، میری ساری امت پر بھی ہو۔ نبی نے ہمیں بھلایا، کہیں بھلایا، سفر میں بھلایا، جیل میں۔ آپ بولتے نہیں ہو، نہیں بولو گے تو جیل میں جاؤ گے، بولو گے تو ہم جیل میں جائیں گے، آپ باہر رہیں گے۔ پچھلے مہینوں میں مجھے میاں صاحب کی حکومت گرفتار کر کے گئی شوجہ آباد سے، 3-4 پولیس کی گاڑیاں ریپ میں، اور آپس میں پولیس والے وائرس میں کہہ رہے تھے کہ تکڑے ہونا بڑا خطرناک بول دیا ہے۔ مشکل سے قابو آیا، جنگلوں سے ادھر ادھر سے بڑی جناب عجیب گاڑیاں چلاتے ہوئے لے گئے بہاڑی۔ بہاڑی جانتے ہو نا؟ بہاڑی ایسا بدقسمت ضلع ہے جس کی ڈی سی بھی عورت ہے، ایم ایل اے بھی عورت ہے، منسٹر بھی عورت ہے، یاد رہے ہو نا؟ ویسے تو آپ عورتوں کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ پہلے مولانا فضل الرحمان کو گالی دیتے تھے، وہ عورت کے ساتھ ہے، تم تو مردوں کے ساتھ ہو۔ وہ تو ایک عورت ہے جس کو دوپٹہ بھی پہنا دیا، تسبیح بھی پکڑا دی۔ تمہارے عورتوں یہ بیویاں جو بیٹھی ہیں ادھر، آپ کا سہمینا میاں صاحب کی اسلامی کابینہ، انہوں نے تو کبھی دوپٹہ خریدا ہی نہیں۔ اب تو مولوی بھی خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ اس وقت تو مولوی فضل الرحمان پر بڑا غصہ تھا، چلو ہم تو عورتوں کے ساتھ ہیں، تم تو مردوں کے ساتھ ہو۔ یہ مرد ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بہاڑی لے گئے تو ڈی سی آفس میں، آگے میں گیا تو ایک ڈی سی کی کرسی پر پریوار کے آرام کی بھینس، سر کھلا ہوا، سرخی پاؤڈر لگا ہوا، مجھے پیش کیا۔ میں نے اس کی طرف پیٹ کر لی اور چہرہ ادھر پھیر لیا۔ ڈی ایس پی کہنے کا مولوی صاحب یہ ہماری ڈی سی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ڈی سی ہوگی، میری کیا لگتی ہے؟ بھائی عورت سے میں بات کروں؟ اور خبریں والے کو مبارک ہو، یہ بڑا عجیب آدمی ہے خبریں والا۔ جب میں گرفتار ہوا تو 2 دن خبریں میں خبر لگائی تھی، مبارک ہو ملک کا بڑا اشتہاری ڈاکو عبدالغفور حقانی پکڑا گیا۔ میں ڈاکو بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، یہ پاکستان ہے وہاں خبریں والا، سمجھے؟ مول صاحب بات کرو۔ میں نے کہا کیوں بات کروں؟ عورت بیٹھی ہے، جناب ہماری ڈی سی ہے۔ میں نے کہا ڈی سی ہوگی تو تمہاری ہوگی، میری تو کچھ نہیں لگتی۔ کہنے کہ بس مولوی کو جیل میں بند کر دو۔ میں نے کہا بند کر دو، اور تو خودی مولوی عورت کے ساتھ ہے، تم مرد کے ساتھ ہو۔ حالات سے تو کہاں پہنچے ہیں۔ بات یہ کر رہا تھا، تبلیغی ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے، 6 نمبر والے ناراض نہ ہوں، میں خود 6 نمبر کی تبلیغ کرتا ہوں، تھوڑا 7واں نمبر پورا میں کرتا ہوں۔ یہ پیچھے تبلیغ کا مرکز ہے، بستر اٹھانا، چلا لگانا سنت ہے، بولو
بولو ادھر دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں حلوہ کھانا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، حلوہ کھانا بھی سنت، بستر اٹھانا بھی، بولو نا یہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے۔ میں قرآن کو بتاؤں گا، جیل میں جانا بھی، یعقوب خان صاحب نبی پاک نے جیل نہیں کاٹی، جی بولتے نہیں ہو جی، چلے والے نہ بولے، تم تو بولو۔ آپ کہیں گے بستر والا چلا لگاؤ، میں کہوں گا شملہ سنٹر جیل والا چلا بھی لگاؤ۔ نبیوں نے جیل کاٹی کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھو، جس یوسف کے حسن کے سر سے روزانہ سنتے ہو، اس یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی سروس کا آغاز بھی جیل سے ہوا۔ قید میں بیٹھ کر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحب السجن یا صاحب السجن یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه۔ جیل میں جانا بھی نبی کی جی، دیکھو حلوے کو میں مانتا ہوں، جیل کو تم مانو، حلوہ کھانا بھی تو جیل میں جانا بھی، لیکن تم ملتان والے کا تو حلوہ ہمیں مبارک، جیل جو بندیوں کو مبارک۔ بولو آپ طارق علی شیر ہے کہ جیل میں بیٹھے نہیں ہیں جی، گورنمنٹ کہتی ہے مولویوں کو مار دیں گے پر ایران راضی ہو جائے۔ واہ واہ، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ صحابہ کی بات کرنے والے، ختم نبوت کی بات کرنے والے، اللہ کی توحید کی بات کرنے والے جیل میں مر جائیں، اس لیے بنا تھا۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں 50 سال ہو گیا اس ملک کو تباہ کرتے ہوئے، اب وقت ہے کہ انقلاب کے ذریعے نظام عدل نافذ کرو۔ جب تک امن نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، خودکشی، قتل و غارت، دہشت گردی، خون ریزی بند نہیں ہوگی۔ افغانستان والوں کو عمر ملا تو امن ملا، وہاں جاؤ لاکھ روپیہ لے کر، عورت زیور پہن کر پوری رات پہاڑوں میں گھومتی رہے، کوئی بدماش ہاتھ ڈال دے تو میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ وہ میرے طبقے کے مولوی ہیں۔ جب اسلام ہوتا ہے تو اللہ کی قسم وقت کا حکمران غریبوں کا پہلا بنتا ہے۔ آج حالات سے اخبار اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ امیر عمر فاروق اعظم قید رضی اللہ ہو؟ میری بات یاد رکھو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ میں 2 شخصیتیں ہیں، عنوان میرا یاد رکھو، دوست کے دوست سے دوستی کرنا آسان ہے، جلدی بولو۔ یہ حاجی سلیمان صاحب میرے دوست ہیں، مولانا عبدالعزیز میرے دوست ہیں، یہ بچے جنہوں نے حبیب خدا کانفرنس بنائے، مولانا عبدالعزیز صاحب میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یعقوب خان ایک آدمی سے لاہور ملا، میں جی مولانا عبدالعزیز کی مسجد میں رہ، وہ تو میرے دوست ہیں، تو میرا دوست کا دوست ہے۔ دوست کے دوست سے دوستی کرنا آسان ہے، بولو، دوست کے دشمن سے دشمنی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو ندیم صاحب نے بتایا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ کی یاری کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے، آپ کا ابا ہے، آپ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میری یاری ہے اللہ کے ساتھ، میرے اللہ کی توحید کا منکر میرا باپ ہے، میرا دشمن ہے، میری اماں ہے میری دشمن ہے، میری قوم ہے میرا دشمن ہے، بابل کا تاج کا مالک، تخت کا مالک نمرود ہے، میں ٹکر لوں گا، میں آگ میں رہوں گا، میں جیل قبول کروں گا، کڑیاں پہنوں گا، اپنے رب کے انکار اور رب کی دشمنی کو میں برداشت نہیں کروں۔ آج یہ کام کون کر سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے صاف اعلان کیا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک
إنك في ضلال مبين. 1.25 لاکھ نبیوں میں ابراہیم خلیل اللہ ہے جس نے توحید کے دشمنوں سے دشمنی نبھا کر کے دکھائی. دنیا والوں سنو، رب کعبہ کی قسم، رات کا 1.25 بجنے والا ہے، قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 1.5 لاکھ رسول اللہ کی خصوصی جماعت، منتخب جماعت، اساسی جماعت، معیار حق جماعت، صحابہ میں سے صرف دوسرا خلیفہ دعائے رسول مراد پیغمبر امام الظہوریت راشد خلیفہ ثانی خلیفہ عمر ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے ابو جہل کے دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا، بھانجا کیا رپورٹ ہے؟ کہتا رپورٹ یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب سوچ کے قدم اٹھانا، سوچ کے زبان کھولنا، سوچ کے ہاتھ اٹھانا. میں خطاب کا بیٹا ہوں، آج تک کسی نے مجھے شکست نہیں دی. ابو جہل تو بڑا سردار ہے، تو بڑا منتخب ہے مکہ کا. سوچ کے قدم اٹھانا، میں محمد عربی کا سپاہی ہوں. میں کتاب میں پڑھاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. میرے دفتر میں کتاب موجود ہے، حدیث میں پڑھے. کتاب یہ ہے کہ ایک عرب شریف میں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اللہ آپ کو مکہ مدینہ کے وہ پہاڑ دکھائے جہاں محمد عربی نے بکریاں چرائیں. میں آپ کے کروڑ روپے کے ایئر کنڈیشن بنگلے کو قربان کر دوں مدینہ منورہ کے 70 پر جہاں محمد عربی کے قدم لگے صلی اللہ. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. یہ تفصیل کا ٹائم نہیں، صرف اتنا یاد رکھنا، بکری رکھنا، بکریاں چرانا، بکری سے محبت کرنا، بکریوں کا دودھ پینا، بکریوں کی خدمت کرنا، یہ سارے نبیوں کی سنت. جلدی بولو، سارے نبیوں کی. اب کسی عالم سے پوچھا کہ رات مولوی نے جلسے میں بیان کیا، کانفرنس میں بیان کیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں 1.25 لاکھ کم و بیش رسولوں نبیوں میں سے اللہ نے کسی نبی کی زلفوں پر ختم نبوت، کسی نبی کی زلفوں پر نبوت کا تاج، اور ہمارے آمنہ کے لال سرکار مدینہ کی زلفوں پر ختم نبوت کا تاج اس وقت تک سجایا نہیں جب تک لاٹھی پکڑا کر پہاڑوں میں جنگلوں میں بکریاں نہیں چروائیں. اب یہ فلسفہ پوچھو کہ بکریوں کے ریوا نبیوں کو کیوں چروائے، یہ فلسفہ ہے. آپ اتنا یاد رکھ رہے بکریاں چرانے نبی کی. اب خیال کرنا آئندہ یہ ہماری سوسائٹی والے واحد اللہ خان اقبال کہیں، بابو کا احمد صاحب رات نے بیان کیا ذرا بکریاں چراؤ، میری جماعت والے تمہیں ٹھیک کریں گے. اتنا بڑا مولوی خطیب پاکستان یہ بکرے کھانے کے لیے ہے یا چرانے کے لیے ہے؟ بے وقوف بے ادب. اور ابھی تو میں مولوی ہوں، اب انشاءاللہ چند سالوں بعد میں پیر بھی بننے والا ہوں. گزر کھڑے والے سن لیں، تعویذات کے بزنس بھی کرنے والا ہوں، یا میں بورڈ لگا دوں گا. جب پیر طریقت بنوں گا پھر تو آپ جناب مجھے دیکھ ہی نہیں سکیں گے. میں اس پیر کو بیان کر رہا ہوں جو محمد عربی دونوں جہانوں کا پیر صلی اللہ. حضور فرماتے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں نے بھی بکریاں چرائیں. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک صحابی کا گزر ہوا، کہا پانی ہے؟ اس نے کہا بالکل. پانی پلایا. کہتا تو نبی کا صحابی ہے، دودھ بھی پیو، بکریوں کا دودھ میرے پاس رکھا ہے. دودھ پلایا. صحابی نے کہا او مکہ مکرمہ کا چرواہا بکریوں کا ریوڑ چلانے والا، تجھے کئی خبر سناؤں مکہ کی؟ کہتا سناؤ. کہنے لگا وہ خطاب کا بیٹا عمر جو ہے اس نے آج محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. کتاب جو ہے کہ چرواہا کھڑا ہو گیا، پہاڑوں میں درخت کے نیچے ہو رہا ہے. کہتا میری طرف سے سرداران مکہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید کو کہہ دو ہر سال استاد کے میدان میں میلہ لگتا ہے. عدن یمن سے پہلوان آتے ہیں لیکن عمر کو کوئی شاہزور دلیر کشتی میں شکست نہیں دے سکا. عمر نے کسی میدان میں شکست نہیں کھائی تو اسلام میں بھی شکست نہیں کھائے گا. اب سرداروں کو کہو کہ محمد عربی کو ستانا چھوڑ دو. عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کی نبوت کے مشن کو کوئی ختم کر. اب میری بات سمجھو، میدان بدر کی جنگ میں 70 سردار قیدی پکڑے گئے، کافر گرفتار ہوئے، سب نے رائے دی. عمر نے کہا یا رسول اللہ ان میں زیادہ میرے رشتے دار ہیں، یہ ضد میں آ کر کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کو رہا کریں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. آج چلے گئے، میں وقت دیتا ہوں اللہ کا مجھے اجازت دو، ان کی زلفوں سے پکڑ کر کافر مولی کی طرح کلمے کے منکروں کو کاٹتا ہوں. ماموں کو میں پھپھی صاحب کو، امی صاحب کو، رشتہ داروں کو 17 ٹکڑے نہ کروں تو مجھے کلمہ پڑھنے والا عمر میں کرنا. آپ 10واں پارہ پڑھیں، آل
سارے ساری اجتماع میں چمک رہے ہیں. حضور نے ٹیکس لے کر چھوڑ تو دیا, ابو بکر صدیق نے رائے دی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر, لیکن اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ مجھے عمر کی غیرت پسند آئی ہے. عمر نے کہا جو میرے رب کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. آج ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہم محمد عربی کی سنت کے پرچم کو غالب رکھیں گے صلی اللہ. آج کی محفل کی آخری بات سنو نوجوانوں, سنو. میدان بدر کے بعد دوسری اسلام کی جنگ احد. جلدی بولیں کون سی جنگ احد. میں ایسے مجمع میں بیٹھا ہوں, ایسے تاریخی اور علمی لوگ بیٹھے ہیں, میں قیامت تک اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں. اور نوجوانوں, کلمہ پڑھنے والوں, بیویاں, اپنے نبی کی اسی رات کو تو یاد رکھو جب تلوار پہن کر رحمت دو عالم خود جنگ کی قیادت کمان کر رہے تھے. کافروں نے یلغار کر دی, محمد عربی کی زلفوں میں لوہے کے دو خود اڑ گئے, گھر گئے. ابو بکر عمر کے ہوش اڑ گئے, صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. ابو عبیدہ نوجوان صحابی زوراور طاقتور دوڑتا ہوا آیا, دانتوں سے اس نے حضور کے خود نکالے, دانت ٹوٹ گئے صحابی کے. جب لوہے کا خود ختم نبوت کے سر مبارک سے نکلا تو خون کا فوارہ چلا, ختم نبوت کے چہرے پہ خون. حضور نے فرمایا خیال کرنا یہ کسی عام خطیب وبیب مولوی کا خون نہیں, یہ آمنہ کے لال کا خون ہے. سورہ یقین امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم المعصومین سید البشر احسن البشر ارفع البشر اکمل البشر افضل البشر. او مدینہ والوں, میرے صحابہ, ختم نبوت کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا تو اللہ کا قہر جوش میں آ جائے گا. زمین تباہ ہو جائے گی, نہ مکہ مدینہ بچے گا, نہ روئے زمین کا کوئی آدمی بچے گا. صحابہ نے ہاتھوں میں مسل لیا, ایک صحابی نے خون پی لیا, فرمایا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. مجھے بتاؤ, میں نئی آواز تو نہیں کر رہا, ملتان والوں بتاؤ, جنگ احد میں نبی پاک کے ساتھ مبارک شہید ہوئے کہ نہیں؟ حضور کے سینے پر زخم آئے کہ نہیں؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی. اما فاطمہ الزہرا نے رو رو کر مرہم پٹیاں رکھی, ایسا صدیقہ نے دوائی پلائی. صحابہ کا جھمکھٹا ہے, پورے احد میں پریشانی ہے. آخری رات کے بعد مشکل سے نبی علیہ السلام کو نیند آئی, آرام کیا. کہو جو سو رہا ہے یہ مصطفیٰ ہے, جو جاگ رہا ہے وہ اللہ ہے. اللہ کبھی سوتا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. آپ نے میرا اشتہار چھاپا تو غفور حقانی بات کرے گا, بھائی وہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, کون جماعت ہے, کیا دفتر ہے, تعارف ہوتا ہے نا. اللہ کا نام ہے اللہ. سارے بولو گے تو ہمارا جلسہ قبول ہوگا. کہہ دو, درد دل سے کہہ دو, محبت سے کہہ دو, اللہ کہہ دو, اللہ کہہ دو. یہ نام کرتا کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سونا کو ترکینا اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. یا اللہ اتنے ہزار لاکھ کروڑ سال گزر گئے, سوتا کیوں نہیں؟ فرمایا میں سو جاؤں تو آدھی رات کے بعد رونے پکارنے والوں کی پکار کون سنے؟ میں جانتا ہوں آدھی رات کے بعد اٹھو, وی آئی پی ٹائم ہے, 1 to 1 ملاقات ہے. گھر کے کونے میں مسلح بچھا کے بوڑھا بڑھاپے میں روتا جائے, جوان جوانی میں روتا جائے, بچہ بچپن میں پکارتا جائے, عورت بیوی بچی بڑھیا جوان گھر کے کونے میں مسلح بچھا کر روتی جائے, میں رب جھولیاں بھر کے دیتا جاؤں گا. اللہ سوتا نہیں, اللہ. لیکن ہمارا نبی وہ ہے, آدھی رات کے بعد احد کے میدان میں تھوڑی سی نیند آئی, گھنٹہ 2 گھنٹے, پھر آمنہ کے دار اٹھ کے بیٹھ گئے. بی بی عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن اور رشتے دار صحابہ حاضر ہوئے.
یا رسول اللہ مشکل سے آپ کو نیند آئی ہے، زخموں میں ٹھنڈک آئی ہے، آرام کریں۔ فرمایا نہیں، پانی کا لوٹا بھر کے دو، محمد تہجد کی قرات کرے گا، تلاوت کرے گا۔ آقا آپ زخمی ہیں، آج حقانی صاحب پاس کر کے سو جائے، دفتر والے کہتے ہیں خطیب آرام کر رہے، اٹھانا نہیں، جگانا نہیں۔ مخدوم صاحب ایئر کنڈیشن میں سوئے ہوئے، نوکر کہتا ہے اٹھانا نہیں، 10 بجے ملاقات ہوگی۔ میں دنیا کی نیندوں کو قربان کر دوں اللہ کے محبوب محمد عربی کی نیند پر۔ سنو، کلمہ پڑھ کے آدھی رات کے بعد VCR دیکھنے والوں، نماز چھوڑ کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام گننے والوں، سنو، ساری رات گھر میں ڈانسوں ایکٹروں کو دیکھنے والی بیویاں، ہم اس نبی کو بیان کر رہے ہیں، زخمی محمد، سر میں زخم، سینے میں زخم، جگر کے زخم، دانت شہید، مرہم پٹیاں، 17 زخموں کے باوجود زخمی محمد عربی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آقا آرام کرو، فرمایا نہیں، آج محمد عربی اپنے زخم اللہ کو دکھا کر امت کی ہدایت کے لیے رو کر دعا مانگے گا۔ زخموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پڑھ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آج ہم مزے کرتے ہیں، آج مرد عورت نبی کی سنت شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تباہ نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کہتا ہے امت گناہ کرتی ہے، امت زنا کرتی ہے، مخلوق گناہ کرتی ہے، خدا کچھ ہی نہیں کہتا، یہ دعا محمد کی ہے کہ بدلہ ہی نہیں لیتا۔ اسی وقت رات کو رو کر نبی دعا فرماتے تھے، اللہ اعلان کرتا تھا محبوب اپنی امت کو کہہ دو اس وقت جو اٹھ کر، جو تمہاری ولادت کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جو اٹھ کر دعا مانگے گا، جتنا بڑا بدکار ہے جو مانگے گا، میں رب اعلان کروں گا نبی عبادی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہی وقت روٹھے رب کو منانے کا ہے، قیمتی سیزن ہے۔ اسی وقت رو کر جو جاگتے رہے وہ محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، اسی وقت جو جاگتے رہے وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر بن گئے۔ پوری رات جاگتے رہے، صبح کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، 14 گھنٹے کی سردی کی رات، سوئے بھی نہیں، ساری رات آپ جاگتے رہے۔ آپ اور میں ہوتے تو ہم کہتے میں ولی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اللہ کا ولی رو کر کہتا ہے راتی جاگے تو کرے عبادت، راتی جاگن کتے تے تھو کتے، راتی جاگے تے کرے عبادت، راتی جاگن کتے تے تھو کتے۔ کہتے رات جاگتا رہا تو کیا بات ہو گئی، کتا بھی تو مالک کا ٹکڑا کھا کے دروازے پہ جاگتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں رات کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی قیمتی سیزن ہے روٹھے رب کو منانے کا، اللہ کے رحمت کے خزانے کو لوٹنے کا۔ مجھے ایک رات بتاؤ 63 برس کی نبوی سیرت میں جب کوئی رات رونا جاگنا امت کے لیے دعا مانگنا نبی نے چھوڑا ہو۔ ہم تو اٹھتے نہیں ہیں، میں آپ کی شکایت نہیں کرتا، میرا ایک دوست ہے اس کو ایئر کنڈیشن ملا ہوا ہے، تو میں نے کہا یار صبح کی نماز، کہتا مولوی تو جتنا واز کرے مجھے الٹا الٹا لٹکا دے، مار دے، میں سیدھے سوتا ہوں، کہہ کے سوتا ہوں کہ 10 بجے سے پہلے میں نے اٹھ نہیں، سارے مولوی مرتے ہیں، میں ایئر کنڈیشن میں سوتا ہوں، 10 بجے سے پہلے اٹھوں گا ہی نہیں۔ میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں، اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آدھی رات کے بعد اسی وقت جاگنے کی، جیسے آپ اپنے نبی کی تعریف میں جاگ رہے ہیں، اللہ نبی کی سنت میں آدھی رات کے بعد اٹھنے کی، رونے کی، جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالات خراب ہیں، اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اپنے مشکلات میں خود روئیں گے، رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بس گرمی شدید ہے، ہم نے کہیں سفر کرنا ہے، طلباء نے مدرسے میں پہنچنا ہے، اور دکانداروں نے، تاجروں نے آرام کرنا ہے،
یہ پھر اعلان ہے تذکرہ محبوب کبریا مولانا ندیم صاحب کی کتاب ہے. یہ تاثر علوم کا طالب بیٹھا ہے. کتنی قیمتی کتابیں لگی ہوئی ہیں اسٹال پر. فضائل حفظ القرآن، آنسو کا سمندر، تاریخ جنات و شیاطین، یہ ساری قرآن حدیث کی قیمتی چیزیں نکال جو ہے کتابوں میں بند ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسے سے کتاب بنے گی، گھر میں علم کا خزانہ محفوظ رہے گا. بچے پڑھیں گے تو کتاب سے ہدایت ہوگی. کتابیں بھی لے لیں. اس جماعت کا نام رکھیں مجلس علماء اہل سنت، یاد رکھیں. اس کے رکن بنے. لوگ دنیا کی جماعتوں کے ممبر ہیں، آپ تبلیغ کے ممبر بنے. تبلیغ تمام انبیاء کا مشن ہے. 35 ہمارے مبلغ ہیں، 10 نعت خوان ہیں. دعا کریں اللہ ترقی نصیب فرمائے. اس کا ثواب اللہ مولانا عبدالشکور دین پوری کی قبر تک پہنچائے. جنہوں نے یہ جماعت بنائی جنوری 86 میں، اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے، خلوص نصیب فرمائے. ہر چاند کی پہلی تاریخ کو ہم اس چوبارے پر اکٹھے ہوتے ہیں. آج سلیمان صاحب ہماری جماعت کا تعاون کرتے ہیں. اللہ ان کے بچوں کو مزید صالح بنائے، سب نوجوان کو اللہ نمازی بنائے. دعا مانگ کے جائیں. اب مزدور کو مزدوری ملنے کا قیمتی سیزن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں سب حضرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. یا اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا اکرم الاکرمین. یہ تیرے نبیوں ولیوں کے جاگنے کا وقت ہے. مولا ان نوجوانوں نے محنت کر کے نبی کی امت کو نبی کی سنت میں، نبی کی محبت میں، اللہ کے قرآن میں روڈ پر اکٹھا کیا. یا اللہ یہ راستے ہمارے ایمان کی گواہی دے دے. یہ ہوا فضا بھی ہمارے عشق رسول کی گواہی دے دے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں، ان کو نبی پاک کی سنت والا بنا دے. اے اللہ جو طلباء ہیں ان کو قرآن حدیث کا نافع علم نصیب فرما دے. مولا یا اللہ یا رب العالمین، ہمارے التمش روڈ پر اس اجتماع میں اگر کوئی موحد مسلمان بے اولاد ہے، اپنے محبوب کی ولادت کے ربیع الاول کے سیزن کی نسبت سے برکت سے مولا بے اولادوں کو اولاد کا فیصلہ دے دے، نرینہ اولاد دے دے. یا اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، ہماری بڑی تمنا یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے. یا اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو قرآن حدیث کا نافع علم نصیب فرما دے. اپنے قرآن کا، اپنے دین کا مبلغ، محافظ، مفکر، مجاہد بنا دے. اے اللہ یہ ہمارے نوجوان جنہوں نے محنت کر کے اس محفل کو بنایا، 1:30 بج گیا، لوگ نبی کی سیرت اور قرآن سن رہے ہیں. اے اللہ ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور نجات کا باعث بنا دے. میرا اللہ تو قادر ہے، تو مہربان ہے. واحد اللہ خان کے والد کو شفا دے دے. اے اللہ اور جتنی جماعت ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے سب کے بیماروں کو مولا شفا دے. یہ تیرے محبوب نبی کی امت ہے، ہدایت دے دے، شفا دے دے. ایک نوجوان ڈرائیور ہے، مجھے کہہ رہا تھا فتح پور لیا سے آیا ہوں قرآن سننے کے لیے. یا اللہ سب نوجوانوں کو گانے بجانے سے نجات دے کر قرآن کا عاشق بنا دے. یا اللہ ہم جو پڑھ رہے قبول فرما، قرآن کے مدرسوں کی غیبی مدد فرما. مولا تیرے قرآن کو پڑھانے چلانے کے لیے جو چندہ دیتے ہیں، بندہ دیتے ہیں، صدقہ زکات دیتے ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں برکت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ان محفلوں کو دیکھ کر پاکستان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. مولا پاکستان پر قرآن اسلام کی حکومت دکھا دے. خلافت راستہ جیسا قانون ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ یا رب العالمین افغان طالبان کو مکمل کامیابی نصیب فرما. فلسطین مجاہدین کی غیبی مدد فرما. میرا اللہ اس وقت مسلمان مشکلوں میں ہیں، تیرے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں. کلمے کے دشمنوں سے ہمیں تانا نہ دلا، کلمے کی برکت سے کلمے والوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ بدر و احد والی مدد نازل فرما. میرا اللہ باقی حق کی جماعتوں کی طرح ہماری غریبانہ جماعت مجلس علماء اہل سنت کی مدد فرما، ترقی فرما. یا اللہ یکم ربیع ثانی کو جو کانفرنس ہے نیو ملتان میں، سراج منیر کانفرنس، اس کو کامیاب فرما، قبول فرما. اے اللہ ہماری طرف سے گنبد خضرا پر کروڑوں جزائیں پہنچا دے. اے اللہ ہم تیرے نبی کی سیرت صورت ختم نبوت کے نوکر ہیں، نبی کی ختم نبوت کو پوری دنیا پر غالب فرما دے.
ہمارے سید عطاء محسن شاہ صاحب بخاری حضرت امیر شریعت کی بہو اور محسن شاہ صاحب کی اہلیہ کل رات قبر میں پہنچ چکی ہیں. یا اللہ عظیم لوگوں کی وہ عظیم عورت کی اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں اچھی جگہ دے دے. مولا تمام مباحثہ مسلمان عورتوں کی قبروں کو ٹھنڈک دے دے. اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. اس محفل کو وہی ذکر والی محفل بنا کر ہمیں بھی ہمارے لیے بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی موت لکھ دے. یا اللہ ایمان کا خاتمہ لکھ دے. اے اللہ اس محفل میں کانفرنس میں ہمارے کمبو صاحبان حاجی سلیمان ان کا بیٹا محمد لقمان عثمان اور جنہوں نے جس طرح کا تعاون کیا ہے سب کو یا اللہ قبول فرما اور یا اللہ پکا نمازی بنا دے. نبی پاک کا عشق نصیب فرما دے. یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کو مسجد اور دین کی طرف توجہ دے دے. مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر کو فتح مبین نصیب فرما. یا اللہ تو اب مدد نہیں کرے گا بتا پھر کب مدد کرے گا. اب مدد کا وقت ہے. کرم کا معاملہ فرما. بدر و احد والی فتح بھیج. یا اللہ ہمارے اوپر قرضے ہیں ختم فرما دے. یا اللہ بے روزگاری ختم فرما دے. پاکستان کو مہنگائی کی تباہ کاری سے بچا دے. پاکستان کے خلاف ہندوستان امریکہ جن غیر ملکوں کے عزائم ہیں ان کو ناکام کر دے. یا اللہ امن اور عدل کی حکومت ہمیں نصیب فرما دے. مولا قتل و غارت سے تو بچا دے. تیرے قرآن میں ہے امن پولیس سے نہیں ہوتا امن آسمان سے آتا ہے. میرا اللہ مہربان اللہ میٹھا اللہ پیارا اللہ ہمارے گھروں کے لیے ملک کے لیے امن کا فیصلہ بھیج دے. ہماری دنیاوی مرادیں. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.